الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ، شاباش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام اور اس کا جواب دینا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کسے کہتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو، آپ کے عمل مبارک کو سنت کہتے ہیں. تو عزیز طلباء و طالبات، کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے سے ملے تو سلام کہنا چاہیے، اور جس کو سلام کیا جائے اس کو جواب میں سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی صورت میں دینا چاہیے. اور کب ملے؟ کہتے ہیں کہ مل کر فارغ ہو جائیں، ایک دوسرے سے ملاقات ہو، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہو تو تب بھی ایک دوسرے کو سلام کہنا چاہیے. اس لیے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ باہر سے گھر آئیں یا چھوٹوں سے ملیں بڑوں سے ملیں تو آپ سلام میں پہل کیجئے، خود سلام دیجئے، خود سلام کہنے کی عادت بنائیے. اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام دینے میں پہل کیا کرتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے کہ پہلے خود سلام کیا کرتے تھے. آگے آئیے، علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. عزیز طلباء و طالبات، الحمدللہ عز وجل، اللہ کے فضل و کرم سے میرا جو اردو کی کلاسز کا لیکچر ہے وہ نہ صرف طلباء بلکہ طالبات بھی، یعنی میری بیٹیاں مدنی منیاں بھی اس سے خوب فائدہ حاصل کر رہی ہیں، یعنی استفادہ حاصل کر رہی ہیں، اور بڑی محنت سے کام جو ہوم ورک ہوتا ہے، کلاس کا کام ہوتا ہے، اس کو خوب محنت سے سر انجام دے رہی ہیں. تو میری ان سب کے لیے، طلباء طالبات کے لیے کہ جو بھرپور محنت کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ان کو اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، سبق نمبر 2 سے چیپٹر نمبر 2 یعنی اور پیج نمبر 7، کیونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی آگے اس کی مشق چل رہی ہے، اور نعت رسول مقبول جس کے شاعر سلیم فاروقی ہیں اور ان کا پیدا ہونے کا جو ملک ہے الحمدللہ وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس ساری نعت کی ہم نے تشریح پڑھی تھی، مشکل الفاظ کے معانی سمجھے تھے. ٹھیک ہے، آج کے سبق میں انشاءاللہ عز و جل ہم
کیا چیزیں سمجھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سوالوں کے جواب انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نعت کی تعریف سمجھنا، یعنی نعت کسے کہتے ہیں، اور آج کے سبق کی سرگرمی اس کو بھی ہم پڑھیں گے کہ آج کی ایک اضافی سرگرمی بھی ہوگی۔ جیسے میں نے حمد کے چپٹر میں ایک سرگرمی دی تھی کہ آپ نے حمد باری تعالیٰ کوئی سی بھی یاد کرنی ہے، تیار کرنی ہے سر کے ساتھ۔ اور نمبر 4 پہ ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، تو حدیث کی بھی آج ہم نے تعریف پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال و جواب پیج نمبر 7 پہ ہے، صفحہ نمبر 7۔ الفاظ معانی الحمدللہ عز و جل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد سوال و جواب میں سوال نمبر 1 ہے، اور یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ لکھنے ہیں۔ میں ان کے جوابات دیتا چلا جاؤں گا اور آپ بعد میں اپنے الفاظ میں آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، نعت کے دوسرے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نعت کے دوسرے شعر میں حضور کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ تو نعت کے دوسرے شعر میں حضور کو رحمت للعالمین، یعنی سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے۔ سارے جہانوں کے لیے قرآن میں آتا ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے ہمارے پیارے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ سارے لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نعت کے دوسرے شعر میں حضور کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اور ساتھ سارے عالم کی زینت، یعنی ساری دنیا کی رونق قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کہ آپ ہی کے دم سے یہ جہان آباد ہے۔ تو حضور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی حیات ہیں، اب بھی زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں، وہ اب بھی الحمدللہ عز و جل اب بھی حیات ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نعت کے تیسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں، نعت کے تیسرے شعر کے دوسرے مصرعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی نعمت ختم ہونے کا ذکر ہے؟ اب نعت کا جو تیسرا شعر ہے وہ تیسری لائن ہے، اور تیسری لائن کی دوسرا جو مصرع ہے، ٹھیک ہے، تیسرے شعر کی دوسرا جو لائن ہے، دوسری لائن ہے، دوسرا مصرع ہے، کیا لکھا ہے؟ شعر ہے، ان پر نعمت ختم ہوئی، ان پر نعمت ختم ہوئی، ان پر نبوت، ان پہ نبوت ختم ہوئی۔ تو دوسری لائن پہ کیا لکھا ہے؟ ان پہ نبوت ختم ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، ان پہ جو نعمت ختم ہونے کا ذکر ہے وہ یہ کہ آپ آخری نبی ہیں، نبوت ختم ہو گئی، اس کی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کسی شکل میں بھی، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3، اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی صفات کا ذکر ہے؟ کون سا شعر؟ آگے شعر لکھا ہوا ہے، صدق و امانت کی پہچان، رحم و سخاوت کی پہچان۔ تو یہاں 4 صفات کا ذکر ہے۔
اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کا ذکر ہے۔ پہلی صدق یعنی سچائی، دوسرا امانت یعنی دیانتداری، یعنی لوگوں کے لیے بھروسہ کرنے والے انسان، تو لوگوں کی نظر میں جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، اور رحم کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، ٹھیک ہے، کام آنے والے، اور سخاوت کہتے ہیں جو کسی کی طلب کرے، جو کوئی کسی شے کی طلب کرے اس کو عطا فرمانے والے، دینے والے، ٹھیک ہے، کھلے دل سے عطا کرنے والے۔ تو 4 صفات کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا پیارے بچوں یہ حضور نہیں ہوتا، ہا کے اوپر پیش نہیں، بلکہ صحیح تلفظ ہے حضور، ہا کے اوپر زبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں علم پھیلا کر لوگوں کو کیا سمجھایا؟ تو علم پھیلا کر کیا سمجھایا؟ آخر میں آ جائیے، شعر نمبر 10 پہ ہے، کیا سمجھایا؟ علم و عمل وہ دولت ہے جس سے عزت و عظمت ہے۔ تو یہ سمجھایا کہ لوگوں علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم وہ دولت ہے جس سے انسان کو معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت اور عظمت ملتی ہے، یعنی وقار ملتا ہے، احترام ملتا ہے، ادب ملتا ہے، اور عظمت یعنی بلندی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 آخری سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ لکھیے جن سے ان کی نعمت میں بیان کی گئی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہو۔ اب آپ نے اپنے انداز میں کوئی واقعہ بیان کرنا ہے، میں کوئی ایک آدھ واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہاں پہ صدق، سچائی اور امانت کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، رحم جو دشمنوں کے لیے بھی اچھا سوچنے والے تھے، اور سخاوت یعنی سخاوت کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سخاوت کو یا ان کے رحم کرنے کی جو صفت ہے اس سے متعلقہ جو واقعہ ہے وہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ظلم و ستم کفار کیا کرتے تھے، تو جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے سب کے لیے کھلے دل سے آپ نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں، میں آج کسی کو نہیں پوچھتا۔ وہ سب قیدی بن گئے تھے کفار، وہ جو آپ کو ستاتے تھے، جنہوں نے آپ کو مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے پہ آپ کو مجبور کر دیا تھا، تو آپ بہت دور یعنی مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ تو اس کے باوجود جب 10 سال مدینہ منورہ رہے، وہاں سے پھر جب آئے تو مکہ المکرمہ فتح ہوا، تو پھر بھی جو کفار بالکل نہتے ہو گئے تھے، بے بس ہو گئے تھے، آپ چاہتے تو انہیں خوب سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے سزا نہیں دی۔ تو یہ رحم کرنے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ بھی کوئی چھوٹا سا مختصر سا واقعہ اپنی کاپی پہ لکھیے۔ آگے آ جائیے، سرگرمی کیا ہے پیارے بچوں؟ سرگرمی ہے حدیثوں کا کتابچہ بنائیے، چھوٹا سا کتابچہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 5 احادیث لکھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی 5 احادیث چھوٹی سی، جیسے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ من عمل عملا فاتقنہ، اللہ اس بندے پر رحم کرے کہ جو
کوئی کام کرے تو پوری قناعت سے کرتا ہے، پوری توجہ سے، دلچسپی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ معطی، میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عز و جل مجھے عطا فرمانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، یعنی مجھ پہ نبوت ختم ہوئی، اور لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح کی احادیث آپ نے لکھنی ہیں، کوئی سی 5 احادیث، شارٹ سی احادیث وہ آپ نے لکھ لینی ہیں۔ اب آگے آ جائیے، سوال نعت کسے کہتے ہیں؟ مختصر سا جواب ہے، ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ ایسی نظم جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہمارے پیارے آقا کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا جائے۔ تو جس نظم میں آپ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ نعت۔ اور جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ پیارے بچوں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو احادیث یعنی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب ہے بات، ٹھیک ہے، کلام کرنا، بات کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لغوی معنی ہے بات کرنا، لیکن اصطلاحی معنی یہ ہے، ڈیٹیل کے ساتھ جو معنی ہے، تفصیل کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جس زبان سے، ہمارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سرگرمی آ گئی، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ نعت کی سرگرمی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام، جو انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی آپ نے خوب مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے، خوب مشق کرنی ہے، وہ زبانی یاد کرنا ہے۔ روز 1-2 اشعار بھی یاد کریں تو یاد ہو جائیں گے، اور سر سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کیسے؟ جیسے سب سے اولیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ تو میں اس سر سے پڑھ رہا ہوں، آپ کسی بھی سر سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، خوب پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سرگرمی ہے اور یہ فارملٹی نہیں ہے، لازمی آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ آگے ڈائری آ گئی، نعت پاک کی درست لفظ سے مکمل ادائیگی کریں۔ نعت پاک سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سر سے یاد کرنا ہے، اور سوال و جواب کاپی میں لکھنے ہیں، اور معروضی سوالات یعنی نعت کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے یاد بھی کرنے ہیں، اور ان کی تعریفیں کتاب کا کاپی میں بھی لکھنی ہیں۔ اور نمبر 4 پہ ہے حدیث کی تعریف
لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سوال و جواب وہ یاد کرنے کے لیے اور کاپی پہ لکھنے کے لیے ہم نے پڑھے نعتیہ اشعار۔ نعتیہ اشعار یعنی نعت کے اشعار کو درست لفظ سے، املا سے، ان کی ادائیگی کا بھی ہم نے ترکیب بنائی کہ آپ نے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کی تعریف کو سمجھا، نعت پڑھنے کی سرگرمی یعنی جو سرگرمی ہے وہ ہم نے سیکھی، نعت کو سر سے بھی پڑھنا سیکھا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا، سوال و جواب سیکھے، نعتیہ اشعار کی درست لفظ سے ادائیگی جو سرگرمی والی نعت، حدیث کی تعریف اور نعت پڑھنے کی سرگرمی، اور نعت کو سر سے پڑھنا سیکھا کہ وہ جو سرگرمی ہے اس کو سر سے کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔